موضوع شہری مجھے افغان نے مسلم کر دیا، بڑا مشکل ترین موضوع ہے ہمارے میں. ہم لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ شاید مصائب آل محمد میں صرف کربلا کی ہے امام حسین. نہ بالکل بھی نہیں. جب چھوٹی اولادوں والے بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بات ہوئی بسم اللہ. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ چھوٹی اولاد والے شریف قیمت دیجیے گا بلا تشبیہ. زمانہ ہوئے جناب مسلم کے ساتھ فلانی مسلم، تفصیلات میں نہیں پڑھ رہا، ایک بات کر کے تمہید میں پھر میں براہ راست مسائل میں آ رہا ہوں. 2 بیٹے سرکار امیر مسلم کے سرکار کے ساتھ، ایک کا نام محمد، دوسرے کا نام ابراہیم. یعنی چھوٹے بیٹے کی عمر 5 سال، بڑے کی عمر 7 سال. جب حجرے میں سے روانہ ہوئے ہیں نا تو جناب محمد چونکہ بڑے تھے وہ بابا کے پاس چلے گئے. جناب ابراہیم نے آنے میں تھوڑی سی تاخیر کر دی. میں پہلا مسائل کا فکر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. جناب میرے مسلم نے جب تاخیر کا وجہ پوچھی نا، جب بیٹا آیا آپ نے کہا بیٹا آنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی؟ اللہ کرے وہ بندہ شیعہ نہ ہو جس کا سینے پہ نہ آ سکے. بیٹے نے بڑی معصومانہ دست ادب جوڑ کے کہا بابا اماں مجھے اتنی دیر سے سکھا رہی تھی کہ بیٹا قمیض کے بٹن کیسے کھولتے ہیں، قمیض اتارتے کیسے. یہ بٹن ہے ساری بچوں کے لیے، اس وقت میں چوری ہوتی تھی، تنابے ہوتے تھے، قسمیں ہوتے تھے. بس کوفہ ہے جیسے بھی امیر مسلم کی غربت، میں نے امیر مسلم نہیں پڑھنا بس یعنی اللہ کرے کسی بات کو یہ ایسی بات کو یہ وقت دیکھنا پڑے ہی نا. قاضی شری اللہ لعنت کرے اس کتے پر، اس کو اپنے 2 چھوٹے بچے دیکھے. امیر مسلم نے کہا قاضی تو جانتا ہے وقت کا ملوم میرے قتل کے پیچھے پڑا ہوا. قاضی ایک رات کے لیے میرے بیٹے کو پناہ دے دے، ایک رات کے لیے میرے بیٹوں کو پناہ دے دے. میری تمہید ختم. میں سرکار مسلم کی جوڑی کا پہلا فکرہ مسائب کا عرض کر رہا ہوں. قاضی شریف نے کہا مسلم آپ تو جانتے ہیں کہ ملون وقت کو اگر مخبری ہو گئی تو وہ مجھے قتل کر دے گا. اس سے بڑی غربت سرکار امیر مسلم کی ہے کوئی نہیں میرے پاس. قاضی شریف کے ہاتھوں میں بچوں کے ہاتھ حوالے کر کے جناب مسلم کہتے ہیں قاضی تو اتنا تو کر سکتا ہے نا کہ جب تک میں گلی کا موڑ نہیں مڑ جاتا میرے بچوں کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھ، جیسے ہی میں موڑ مڑ جاؤں پھر بچوں کے ہاتھ چھوڑ دے، پھر کوفے کی گلیاں جانے میرے بچے جانے. بس ایک دفعہ بچے روانہ ہوئے شاید قید ہو گئے، زندان میں قید ہو گئے. داروغے کا نام مشکور لکھا کتاب، مشکور مومن تھا. اسے نہیں معلوم تھا کہ جو قید ہوئے ہیں وہ والے رسول میں سے. یہ چاند رات، جو ابھی چاند رات ہوتی ہے، یہ چاند رات کو اپنے گھر آیا. اس کی ایک بیوی 2 بیٹیاں اپنے گھر آیا. میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا تاکہ میں جلدی سے نتیجے پہ پہنچ جاؤں. یہ گھر ہے، آ کے دیکھا گھر میں سوگ کا ماحول ہے. بیٹیوں نے بال کھولے ہوئے ہیں، اس کی مستور نے چادر اتاری ہوئی ہے، سر میں خاک ہے، آستینیں الٹی ہوئی ہیں. مشکور کہتا ہے چاند رات ہے، صبح عید ہے، تم لوگوں نے سوگوار ماحول کیوں بنایا ہوا ہے؟ بی بی کہتی ہے مشکور تو بتا نہ بتا لیکن آج رات سے جب سے مغرب ہوئی ہے کوئی برقے والی بی بی ہمارے شہر میں پھرتی ہے. مشکور نے کہا اس کی نشانی کیا ہے؟ آواز اس کا ایک ہاتھ پہلو پہ ہے اور کے کہتی ہے دنیا عید منا رہی ہے، میرے بچے زندان میں ہیں، دنیا عید منا رہی ہے، میرے بچے زندان میں ہیں. مشکور بتا قید میں کن کو ڈال کے آیا؟ آوازیں 2 عربی شہزادے ہیں، حسب نسب معلوم نہیں. بس ایک دفعہ مشکور زندان میں آیا. زندان میں آ کے دیکھا کیا شریف، یہ فکرہ میں جان بوجھ کے یہاں پہ کہہ رہا ہوں، یہ تفصیلات پڑھی نہیں جاتی. اس کی بھائی 2 شہزادے، بڑا زخمی ہے چھوٹا بیمار ہے. اللہ کرے یہ بات کسی کے تو دل تک اترے نہیں یار. بڑا زخمی ہے چھوٹا بیمار ہے. آپ کا حق بنتا مجھ سے سوال کرے بڑا زخمی ہے تو چھوٹا کیوں نہیں؟
چھوٹا بیمار ہے تو بڑا کیوں بیمار نہیں؟ یہ ملعون جب بھی تماچے مارتے بڑا چھوٹے کے آگے اپنا گال کر دیتا، کہتا ہے یہ میرے بیٹوں کی جائے، اسے نہ مار، اس کے حصے کے تماچے مجھے مار لے۔ بس مشہور آیا، چھوٹا بیماری کی وجہ سے غش کھا کے زمین پہ گر گیا تھا۔ اس نے کہا مشہور مجھے میرا بھائی جگا کے دے، میں کب سے آواز دے رہا ہوں، مجھے میرا بھائی جواب نہیں دیتا۔ مشہور نے ہلایا، مشہور نے کہا سانسیں چل رہی ہیں لیکن آواز نہیں آ رہی۔ بڑا شہزادہ مشہور کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں تیرے گھر میں کوئی پردہ دار ہے؟ کہتا ہے ہاں۔ کہتا ہے احسان کر، پردہ داروں کو گھر سے لے کے آ، مجھے بھائی جگا دے، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ یہ گھر سے اپنی پردہ دار کو لے کے آیا، بابا جی بیٹی بن کے، ماں بن کے، اس نے چھوٹے بیٹے کا سر اپنی جھولی میں رکھا، اٹھ کے کہا، اس سے کہا جاگ بیٹا ماں عید مانگنے آئی ہے، جاگ بیٹا ماں ملنے آئی ہے۔ شہزادے نے آنکھیں نہیں کھولی، چھوٹی بہن قریب آئی اس کی، اس نے آ کے تلیاں چسی اور آواز دی بھیا جاگ، چھوٹی بہن ملنے آئی ہے۔ شہزادے نے آنکھ نہیں کھولی، پھر ایک تیسری بیٹی جو اس کی تھی وہ پاس آئی، اس نے کہا ایسے نہیں جاگے گا، اس نے کہا شہزادے جاگ، بہن عید مانگنے آئی ہے، بہن عید مانگنے آئی ہے۔ ادھر جب چھوٹے شہزادے کی آنکھیں کھلی، آواز آئی اماں تب آئی ہے جب بابا مارا گیا، بابا تب آئی ہے جب بابا مارا گیا۔ بس شہزادے کیسے نکلے؟ مشہور نے زندان سے رہا کیا، یعنی کیسے نکلے؟ پوری رات کوفے کے گرد چکر لگاتے رہے، صبح جب سورج طلوع ہوا جہاں سے بھاگے تھے وہی آگے کھڑے ہو گئے، جہاں سے بھاگے تھے وہی آگے کھڑے ہو گئے۔ میری کتاب لکھتی ہے کہ یہ درخت کا سہارا لے کے ایک درخت پہ چڑھ، ادھر ایک مومنہ اس کی قریب پانی بھرنے آئی، اس نے بہتے دریا میں دو چاند جیسے ٹکڑے دیکھے، اپنے آپ سے کہتی ہے کہ دن کے وقت تو چاند کبھی نمودار نہیں ہوتا، یہ کون چاند ہے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں؟ مخاطب ہو کے اوپر شہزادوں سے کہتی ہے میرے بچوں تم بتاؤ تم کون ہو؟ میری یہ تبہیر میں نے اس لیے باندھی کہ میرا فکرہ ضائع نہ ہو۔ چھوٹے شہزادے نے گال پہ ہاتھ رکھ کے کہا جس کو بتاتے ہیں وہی تماچے مارتا ہے، جس کو بتاتے ہیں وہی تماچے مارتا ہے۔ آواز ہی پہلے بتا، زامن دے تو کچھ نہیں کہے گی۔ چلی غازی مولا کے سے کا فکرہ پڑھ رہا ہوں، اس مومنہ نے سر پہ چادر رکھی، مدینے کی جانب منہ کیا، ہاتھوں کو اٹھا کے کہتی ہے بسم اللہ وباللہ ملت علی رسول اللہ، تمہارے اور میرے درمیان میرا علمو والا غازی ضامن ہو گیا، میرا غازی ضامن ہو گیا۔ غازی کا نام سنا، آواز ہے جس غازی کو ضامن کیا ہے ہم اس کے بھانجے ہیں، ہم اس کے بھانجے ہیں۔ بس یہ بچے قید ہوئے۔ ایک دفعہ حارث نے پکڑے، میں سارا مضمون چھوڑ کے، حارث ایک دفعہ انہیں دریا کے کنارے لے کے آیا، دریا کے کنارے لے کے آیا، دریا کے کنارے لے کے آیا۔ ایک انگ ان بچوں کا شری ایسا ہے جس مصائب کی جہد میں یہ امام حسین سے بھی آگے نکل گئے۔ اللہ کرے کوئی تو بندہ سنے نا یار، اس سے پہلے ناظرین میں یہ بات ہوئی نہیں کہ فلان مسلم کے اوپر امام حسین کو جب اپنے مقتل میں جا رہے تھے، امام حسین جس جگہ پہ یہ اپنی زاوار سے گرے ہیں اس مقام کو مقام امام صاحب الزمان کہتے ہیں۔ وہاں سے لے کے اپنی جائے شہادت تک 9 میل کا فاصلہ امام حسین نے کیسے طے کیا؟ فوج اشکیا میں سے 2 حرامزادے سامنے آئے، ایک کا نام صالح بن وہب، ایک کا نام شمر ذی الجوشن۔ ان دونوں کتوں نے اپنے نجس ہاتھ حسین کی زلفوں میں ڈالے، حسین کو گھسیٹ کے یہ جائے شہادت پہ لے کے آئے۔ لیکن جب حسین مولا کو جائے شہادت پہ لے کے جا رہے تھے، مولا کے ہاتھ کھلے تھے، مسلم کے بچوں کے ہاتھ پسے ہوئے تھے، ظلم اس کے ہاتھ میں تھی، اس نے جا کے ظلم کیا۔ بشری اس نے ظلم کیا، کہتے اپنی قمیضیں اتارو، اپنی قمیضیں اتارو، پھر آپ کے لیے رک کے کہہ رہا اپنی قمیضیں اتارو۔ اور یہ نامہ مجلسی نے لکھا ہے،
کہ کم از کم یہ طفلان مسلم 3 شعلوں کے مصائب کے باعث. اور یہ سنو، اور میں سلام کر کے جا رہا ہوں، گریہ جتنا ہوتا ہے مقدر میں وہ ہو گیا. یہ لاہور والی بی بی کے حصے کا میں جملہ پڑھ رہا ہوں. چلیے وہ کہتے ہیں پہلا مصائب اس کا یہ ہے کہ جتنے تماچے سکینہ کو کربلا سے شام تک لگے، حارث ملعون نے اتنے تماچے ایک رات میں ان جوڑی کو کوئی تو ہو گیا جس کی دل تک بات ہوتی ہے. جتنے تازیہ نے سید سجاد کو بازار 1600 میل پہ بند میں لگے، اتنے تازیہ میں یہ گھر سے لے کے دریا تک ان بچوں کو مارتا آیا. تیسرا ظلم وہ کہتے ہیں جس کا وارث ہے حسن مجتبیٰ کے مصائب کا وارث ہے. بس یعنی میں نے ساری بات چھوڑ دی، میں ایک بات کر کے اور جا رہا ہوں. سر یہ جو زنجیر زن بیٹھے ہوئے نا میرے سامنے، جب ہم زنجیر مارتے سیدھے ہوتا کیا ہے، خون رس رس کے قمیض زخموں میں چپک جاتی ہے. اللہ کرے یہ بات کون جائے جیسے میں پہنچانے جا رہا ہوں، بی بی مجھے طاقت دیجیے گا. زخموں میں قمیض چپک جاتی ہے، شاید یہ اتارنا مشکل ہوتا ہے. ادھر اس ملعون نے کہا قمیض اتارو. خدا کی قسم ان بچوں کو قمیض اتارنے میں قباحت کوئی نہیں تھی، جرم اتنا تھا زخموں میں قمیض پھنس گئی. زخموں میں قمیض پھنس گئی تھی. اتارے تو کیسے اتارے، بڑے نے اپنی قمیض اتاری، چھوٹا دیکھتا رہا. اس ملعون نے تماچا مارا، چھوٹا 4 قدم گرائے، اٹھ کے کہتا مار بے شک لے، لیکن اس سے پوچھ لے مجھے پہناتی ماں تھی اتارتی بہن تھی. اس نے ذبح کیا بچوں کو، ذبح کر کے اس نے دریا میں نہر پھینکے، لاشیں دریا میں پھینکے، لاشیں دریا میں پھینکے. شہری فطرت کے منافی کام کیا ہے. لاشوں نے پانی کے مخالف سمت چلنا شروع کیا. اس ملعون نے دیکھا کہ یہ تو آل محمد کا معجزہ ہے. اس نے اپنے چلو میں سے تیر نکالا، بہتی ہوئی لاشوں پہ اس نے تیروں کی بارش شروع کی. کوئی پردہ دار بی بی تھی جو کہہ رہی تھی کوئی میرے بچوں کو اس کے تیروں سے بات